قبلہ علامہ میرے واجب الاحترام پیر و مرشد خطیب الاثر محقق دورہ فاضل نقطہ مفسر تاریخ کربلا قبلہ علامہ سید فدا حسین نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو اب آپ باہر چلے گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں واپس آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تھوڑے تھوڑے سارے محمد ذرا اگے آ جاؤ، تہاڈی مہربانی، اگے آ جاؤ سارے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک و تمتام یم وحدانیتک وقونی بقوت سطوت سلطان فردانیتک حتی اخرج الی فضاء ساعت رحمتک وفی وجہی لمحات و برق القرب من آثار حمایتک مہیبا بحبتک عزیزا بعنایتک متجللا مکرما بتعلیمک و تزکیتک والبسنی خیل العزت والقبول وسهل لی مناہج الوصلۃ والوصول والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المتین و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسر بعبادی لیلا فإنکم متبعون، صلوات۔ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ دعا ہے حسین کی پاک اماں آپ کا صف عزا پہ آیا قبول و منظور فرمائے۔ جو جو حاجات لے کے آئے ہو حسین کی پاک اماں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں بالخصوص چند بیٹا عادل شاہ جی، اعظم اور جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، حسین کی پاک اماں ان کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ دخان سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے میں نے، میرے لیے اتنے کافی ہو جتنے بیٹھے ہو۔ میں نے انشاءاللہ مجلس پوری پڑھنی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ارشاد ہے فاسر بعبدی لیلا من فاسر بعبدی لیلا، جناب موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ رات کے پردے میں میرے بندوں کو لے کر ہجرت کر جا۔ موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے میرے موسیٰ فاسر بعبدی لیلا، میرے بندوں کو لے کر رات کے پردے میں ہجرت کر جا۔ یاد رکھ فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اگر یہ جملہ آپ نے سمجھا تو پھر تقریر آگے چلے گی، ورنہ موضوع بدلوں گا۔ فرمایا فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہجرت کر جا، فَإِنَّكُمْ متبعون، لیکن یاد رکھ تیرا پیچھا ضرور ہوگا۔ شاباش، خوش رہو جی۔ یعنی قرآن کے اس آیت نے
چند بیٹے بتا دیا، وسیم شاہ جی بتا دیا کہ نبوت نے جب بھی ہجرت کی اس کا پیچھا ضرور ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی نبوت نے ہجرت کی اس کا پیچھا ضرور ہوا۔ رات کے پردے میں نکل جاؤ، میرا ساتھ دو، اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں پالنے والے، یہ تیرا نبی ہے، موسیٰ ہے، کلیم اللہ ہے، 7.25 لاکھ بندہ ہے اس کی قوم کا، اس کے ساتھ نبوت کی طاقت بھی ہے، تیرا فضل و کرم بھی ہے، کیوں ڈرا رہا ہے اپنے نبی کو کہ رات کو ہجرت کرے، دن کو کیوں نہ کرے؟ آواز قدرت آئی مولی فدا ہے زیان نہ بک، نبوت ہر کام رات کے پردے میں کرتی اور بس۔ اللہ اکبر، شاباش۔ نبوت ہر کام رات کے پردے میں کرتی ہے۔ ختم۔ سورہ ہود کو پڑھنا۔ جناب لوط سے اللہ کہہ رہا ہے فَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لوط رات کے پردے میں اپنے اہل و عیال کو لے کے ہجرت کر جا۔ موسیٰ کو بھی رات کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، حضرت لوط سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ رات کو اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے ہجرت کر جا، یعنی موسیٰ نے بھی ہجرت رات کو کی۔ توجہ چاہوں گا، لوط نے بھی ہجرت رات کو کی، تیرے میرے نبی نے بھی ہجرت رات کو کی۔ حالانکہ تیرا میرا نبی کو کمزور نبی نہیں ہے، یہ اتنا طاقتور نبی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے یوں اشارہ کرے چاند کا کلیجہ پھاڑ دے۔ اللہ اکبر، خوش رہو جی۔ ہاں جو زمین پہ بیٹھ کے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ طاقتور ہے نا، کمزور تو نہیں۔ اسے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ رات کو ہجرت کر۔ بس اللہ کا حکم سن کر میرے نبی نے کہا یا علی مجھے حکم ہے رات کو ہجرت کرنے کا، چونکہ میرے بستر پہ خطرہ ہے، تو میرے بستر پہ سو جا، میں رات کو ہجرت کروں تاکہ سنت نبوی پہ عمل ہو۔ سو گے؟ علی فرماتے ہیں بسم اللہ یا رسول اللہ میں سوؤں گا۔ علی دوڑ کے بستر کی طرف چلے، فرمایا رک جا، ایسے نہیں جانا، تو محمد بن کے لیٹے گا، میں علی بن کے ہجرت کروں گا۔ مہربانی جی، خوش رہو، خوش رہو، جنہیں جملہ سمجھ میں آئے وہ بندہ لازمی بولے۔ ہاں، فرمایا تو محمد، میں محمد بن کے علی بن کے ہجرت کرتا ہوں، تو محمد بن کے یہاں سوئے گا۔ اپنا لباس علی کو دیا، علی کا لباس خود پہنا، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، علی کا امامہ اپنے سر پہ رکھا۔ جو ہی مصطفیٰ نے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، سلمان کھڑا تھا، بوذر کھڑا تھا، کمبر کھڑا تھا، عمار کھڑا تھا۔ عمار نے کونی ماری بوذر کو، بوذر نے کمبر کو، کمبر نے سلمان کو۔ اشاروں میں کہتے ہیں دیکھا جو آج محمد کی دستار کا وارث ہے کل کون لے سکتا ہے اسے؟ اللہ اکبر، یا علی مولا۔ آج محمد نے اپنی زندگی میں اپنی دستار کا وارث بنا دیا ہے علی کو۔ علی بستر محمد پہ لیٹے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، گھبرائے تو نہیں ہو؟ میرے مولا بستر محمد پہ لیٹے اور وقت تھا رات کا، کافروں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا، مصطفیٰ نے جانا تھا چھپ کر، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کے چہرے کا اتنا نور تھا میں رات کے اندھیرے میں سوئی میں داغا ڈال لیتی تھی۔ کچھ بندے مجھے گھور رہے ہیں، لفظ نہیں سمجھ آیا تو بولو لازمی، سمجھ آئے یا علی کی مجلس میں بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھنا بہادری کی بات نہیں ہے،
یہاں بولو گے تو کچھ ملے گا، سمجھ آئے تب بھی بولو، نہ آئے پھر بھی بولو، پتا چلے علی والوں سے میرا خطاب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنا نور تھا نبی کے چہرے کا کہ رات کے اندھیرے میں بھی میں سوئی میں مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ نور ہے اتنا، نبی نے جانا ہے گھر سے چھپ کے، کافروں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ بھائی چاند بیٹے ایسا ہے نا، میں نے نکلنا ہو گھر سے، میرے دشمنوں نے میرے گھر کو گھیرا ہو، جانا ہو میں نے چھپ کے رات کے اندھیرے میں اور لالٹین ہاتھ میں پکڑ لوں، چھپ جاؤں گا نا؟ بولو یار، نہیں نہ چھپ سکتا۔ تو نبی کے چہرے کا نور اتنا ہے، اماں جی سوئی میں دھاگا ڈال لیتی ہیں، کافروں نے گھیرا ہوا ہے محمد کو مارنے کے لیے، جانا چھپ کے ہے، تو جہاں نور تھا وہاں نبی نے ساتھ اندھیرے کا انتظام بھی کیا۔ آئے ہائے آئے ہائے، شاباش، خوش رہو۔ وہاں ساتھ مصطفیٰ نے چچا صاحب اندھیرے کا انتظام بھی کیا۔ میرے نبی گھر سے نکلے، کافر سامنے کھڑے تھے، مشرک کھڑے تھے، میرے نبی نے یوں مٹھی بار کنکریاں اٹھائیں، مٹی اٹھائی، اٹھا کے یوں پھینکی ایسے، اور منہ سے کہا شاہت الوجوہ، کافر اندھے ہو گئے، کافر اندھے ہو گئے۔ نبی گھر سے نکل پڑے، اور جاؤ کیا یاد کرو گے، تاریخ عالم کو چیلنج ہے چھٹا سا میرا، کہ نبی نے جو مٹی پھینکی نا، جس کافر کی داڑھی پہ، سر پہ، کپڑوں پہ وہ محمد کی پھینکی ہوئی مٹی پڑی، وہی بندہ بدر میں علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اللہ اکبر، خوش رہو جی، مولا زندگی کرے تمہاری۔ یا علی، یا علی، مولا سلامت رکھے علی والوں کو۔ علی علی کہنا ورد بنا لو، وظیفہ بنا لو، خدا کی قسم۔ ابو ذر صحابی کا نام سنا ہے؟ رسول فرماتے ہیں آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں ڈالا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس سچے صحابی کا وظیفہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صبح کی نماز پڑھ کے گلی میں کھڑا ہو جاتا، صحابہ کرام گلی سے گزرتے، رسول کے پیچھے نماز پڑھ کے وہاں سے گزرتے نا، کہتا عزموا یا اہل الانصار عزموا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب فانظر ماذا ترى، کہتا او انصار کے گروہو، او صحابیو، اپنے دودھ پینے والے بچوں کا امتحان لو علی کی محبت کے ذریعے۔ من ابا فانظر فی شان ام، جو علی کا انکار کرے اس کے ماں کے کردار کی تفتیش کرو۔ اور پھر یہ بات ابو ذر کے مشورے تک محدود نہیں تھی، میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں، میں طرفین کی کتابوں میں یہ بات دکھا سکتا ہوں، چلو حوالہ بھی دیتا ہوں۔ سید علی حمدانی کی کتاب ہے ینابیع المودت، میں ابھی مجلس میں وہاں بھی حوالہ دے کے آیا ہوں۔ آمد بک ڈیپو سے سانگلے سے بھی مل جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام گزرنے لگتے، ابو ذر نے یہ مشورہ دیا ہوا تھا، صحابہ کرام گلی میں کھڑے ہوتے، جب علی گزرنے لگتے، ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں بچے ہوتے، چھوٹے نئے پیدا ہوئے، جب علی گزرنے لگتے بچے کا منہ پھیرتے علی کی طرف، کہتے ہو بچے میں یمرو، یہ کون جا رہا ہے؟ اگر تو بتا دیتا، اس کی پیشانی چوم کے اس کی ماں کو وہیں سے مبارکباد دیتے۔ اگر نہ بتا سکتا، عزت حیدر کی قسم بچے کو وہیں چوک میں پھینک کے اس کی ماں کو وہیں سے طلاق دے کے کہتے نکل جا گھر سے، حرامی پیدا کیا علی کو نکل۔ اللہ اکبر، یا علی، سارے بولو، سارے ہاتھ ہتھیلی پہ بولے یا علی مولا، یا علی مولا، کہتے نکل جا گھر سے۔ پتہ نہیں کس کا لے آئی ہے، میرا ہوتا تو علی کو پہچانتا، میرا ہوتا تو علی کو جانتا۔ یا علی میں جا رہا ہوں، بستر پہ سو جاؤ۔ اب فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں، میری زندگی کو تو کوئی خطرہ نہیں،
میرے مولا نے یہ نہیں پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں آپ کی زندگی بچ جائے گی؟ اوئے ہوئے، آپ کی زندگی بچ جائے گی؟ ہاں یا علی میری زندگی بچ جائے گی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے میں لیٹتا ہوں آپ جائیں۔ علی محمد کے بستر پہ لیٹ گئے۔ تو بھائی جی میری جانب دیکھو، میری جانب صرف لیٹے نہیں بلکہ سو گئے۔ کبھی نہ سونے والا، اوئے ہوئے ہوئے۔ اور میرے مولا کا اپنا فرمان ہے چاند بیٹے شاہ جی، میرے مولا کا اپنا فرمان ہے کہ میری زندگی میں سونے کی رات ہی ایک آئی ہے۔ میں ساری زندگی نہیں سویا، صرف اس رات سویا، ہجرت کی رات۔ تو کبھی نہ سونے والا سو گیا۔ اس کی آواز آئی، سونے والے سونا بیچتا ہے۔ میں علی والوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرے سامنے مقصر کوئی نہیں ہے، کوئی مقصر بیٹھا ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ فدا نقوی مقصر کی موت کا نام ہے۔ ہاں نہ اٹھ کے بے شک چلا جائے، ابھی چلا جائے، وقت ہے۔ مقصروں سے میرا خطاب ہی نہیں، علی والوں سے ہے۔ سونے والے سونا بیچتا ہے، پانے والے ہاں، کہا قیمت، کہا تیری مرضی۔ شاباش شاباش شاباش، جاگو خدا کے لیے، کہا تیری مرضی۔ فوراً آتے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف رحیم۔ ایک سونے والے نے سونا بیچا، اللہ نے ساری مرضیاں دے دیں۔ جاگنا خدا کے لیے جاگنا، میں عرش سے وزنی جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ مرضیاں علی کے پاس، علی کی جان اللہ کے پاس۔ پھر سنو مرضیاں کس کے پاس ہیں؟ علی کے پاس۔ علی کی جان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے پہلے علی کو راضی کرے۔ شاباش شاباش، خوش رہو نوجوانوں، میری قوم کا سرمایہ ہو تم، میری قوم کا سرمایہ ہو، خوش رہو۔ حیدری اور رضائیں ہیں علی کے پاس، علی کی زندگی ہے اللہ کے پاس۔ علی تو اللہ کے ہاں بک چکا، رضائیں لے چکا، اب جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ علی کو راضی کرے، اور جس نے علی سے بیعت لینی ہے جا کے اللہ سے لے۔ ہائے ہائے ہائے، چونکہ علی تو اپنا رائے نہیں بدن تو اس کا ہو چکا، جس نے علی سے بیعت لینی ہے وہ جا کے اللہ سے بیعت لے۔ علی سوئے ہوئے تھے، علی سوئے تھے، تم نے نہیں سونا۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تمہارے نام بھی جانتا ہوں، تمہارے کام بھی جانتا ہوں، پھر نام نہیں کام بھی جانتا ہوں، میں نام لے لوں گا جو بندہ سویا۔ ہاں پھر یہ نہ کہنا مجمع میں شاہ جی ہماری آپ نے ایسی تیسی کر دی ہے۔ تھک گئے ہو، جو تھک گیا بے شک ابھی اٹھ جائے، میں کسی کو نہیں بلاتا، میرے سامنے 10 بیٹھو ستھرے بیسو تاکہ میں 10 میں مجلس پڑھ سکوں۔ علی سو گئے، حجاب وحدت میں زلزلہ آیا، ملائکہ جی مالک، فرمایا فانزلوا الی الارض وطوفوا حول سریر علی ابن ابی طالب۔ فرمایا تسبیح والا تسبیح چھوڑے، رکوع والا رکوع چھوڑے، سجدے والا سجدہ چھوڑے، قیام والے قیام چھوڑے، مالک کیا کریں؟ فرمایا زمین پہ اترو، طوفوا حول سریر علی ابن ابی طالب، علی کی چارپائی کا طواف کرو، جتنے طواف کو فرشتہ کرے گا اتنے حج اکبر کا ثواب دوں گا۔ ہائے ہائے، شاباش، مولا زندگی کرے، میں دعائی دے سکتا ہوں۔ خوش رہو جی، خوش رہو۔ نانا ایک جملہ نہ کہا تو میری ڈیتھ ہو جائے گی، میں کیا کروں، ابھی مرنا نہیں چاہتا، شاید مولا نے مجھ سے ابھی کوئی کام لینا ہے۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں نا، جاؤ کائنات کے کسی بھی مولوی سے پوچھ لو، ہر فرشتہ یا کوئی رکوع میں کھڑا ہے، یا کوئی سجدے میں کھڑا ہے، یا کوئی قیام میں ہے، یا کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا چھوڑ دو میری عبادت، علی کی چارپائی کا طواف کرو۔ اللہ فرشتوں سے اپنی عبادت چھڑوا کے علی کی چارپائی کا طواف کراتا ہے، تیری نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، شاباش، خوش رہو فیضی بچے، خوش رہو۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے فرشتے اتر رہے ہیں. مہربانی شاہ جی خوش رہو. سارے فرشتے اتر رہے ہیں, علی کی چارپائی کا طواف کر رہے ہیں. ایک گروہ اترتا ہے, فوجون ینزل و فوجون یارجو. ایک گروپ نیچے اترتا ہے, طواف کرتا ہے, دوسرا طواف کر کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. توجہ خدا کے لیے بچوں, میری جانب دیکھو, میرا سونا پتر نیچے بیٹھ جاؤ. ایک گروپ اتر رہا ہے, دوسرا طواف کر کے چٹھا صاحب واپس جا رہا ہے. سارے آئے سوائے دو کے. ملک صاحب دو فرشتے نہیں آئے. ملک ظفر آپ سے خطاب ہے میرا, بٹو صاحب دو نہیں آئے فرشتے, باقی سارے علی کی چارپائی کا طواف کرنے آئے. یہ دو کون نہیں آئے تھے؟ ایک ملک الموت نہیں آیا, جیڑا آوے تے خیر نہیں ہوندی. ایک وہ نہیں آیا, اور دوسرا اسرافیل نہیں آیا. اسرافیل وہ فرشتہ ہے جس کے منہ کے ساتھ سور لگا ہوا ہے. بندے اکھاں کڈن لے بشار ہے کیڑی گل کڈ ماری. اور میرا بھائی ہر لفظ کا معنی وہ نہیں ہوتا جو تو سمجھ بیٹھا ہے. عربی میں سور کہتے ہیں بڑے سینگ کو. کدی ملنگا کول نہیں دیکھیا, کوئی ایڈا لمبا سینگ تو دادے نہیں پڑھتے ہوندے. عربی میں اسے سور کہتے ہیں. جو سور تیرے ذہن میں ہے اس کو عربی میں خنزیر کہتے ہیں. اس کو سور کہتے ہیں ملنگوں والے کو. ایڈا لمبا توتو سنگ وہ لگا ہوا اسرافیل کے منہ کے ساتھ, اور اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنی کائنات قیامت تک پیدا ہوگی. اتنے سوراخ ہیں اس میں. وہ اللہ نے اس کو دیا ہوا, اس نے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے. جب قیامت آنی ہوگی نا, اللہ اسے کہے گا پھونک مار. وہ پھونک مارے گا, بندے مر جائیں گے. علی والا کبھی نہیں مرتا. تم کیوں پریشان ہو؟ ہاں تم گھبراؤ نہیں, تم علی کی اجازت سے مرو گے. ہائے ہائے, میں طرفین کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں میرا بابا. بسم اللہ جی. تم علی کی اجازت سے مرو گے. جو بھی مومن مرتا ہے پہلے علی سے اجازت لی جاتی ہے. میرا بھائی ممبر سے فدا نقلی جملہ کہہ رہا ہے, مووی بن رہی ہے, کسی مقصر سے کہو میری بات چھٹلا دے, زبان کاٹ کے لے جائے. جو بھی مومن مرتا ہے پہلے اس کی علی بادشاہ سے اجازت لی جاتی ہے. مولا لے جائیں. ہاں تو وہ سور جو لگا نا وہ اس کو پھونک مارے گا, مخلوق مر جائے گی. وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ادھر چلا جاؤں مکے مدینے طواف کرنے, تو اللہ کا پروگرام بن جائے قیامت بپا کرنے کا, تو میں تو غیر حاضر ہو گیا. وہ اس لیے نہیں آیا. ملک الموت اس لیے نہیں آیا کہ میں ادھر چلا جاؤں. اللہ نے کسی کو مارنا ہو, ہاں تو وہ کہے اس کی روح نکالو, تو میں ادھر ہوں گا, غیر حاضر ہو جاؤں گا. یہ دو نہیں آئے, باقی سب آئے. میرا پتر مچھا پھیرنا, پہلے میری بات سننی. نام بھی مجھے آتا ہے, پہلے کہا ہے یا اٹھ جاؤ یا سنو. میری جانب دیکھنا جی. سارے آئے سوائے دو کے. دو نہیں آئے. اچانک کھڑے کھڑے فیضی بیٹے کھڑے کھڑے جو ملک الموت تھا نا, اس نے وہ قبضے ارواح کا رجسٹر جو اس نے یوں بغل میں دیا تھا نکال کے یوں دھڑام سے عرش پہ مارا. کہتا ہو اسرافیل میں تو چلا. آئے آئے, شاباش شاباش, خوش رہو جی. اسرافیل میں تو چلا. کہتا ہے کہاں؟ کہتا ہے مکے. کہتا ہے کیا کرنے؟ کہتا ہے حاجی بننے. اللہ اکبر. مولا زندگی کرے تیری, مولا تجھے سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھے ہیں مولا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کے سامنے نہ اٹھائے. علی کے مجلس میں اٹھنے والا ہاتھ انشاءاللہ معاشر کے میدان میں علی کی حمایت میں اٹھے گا, کسی اور کی حمایت میں نہیں اٹھے گا. مہربانی جی غلام حسین, میری جانب دیکھو. کہتا ہے میں چلا ہوں مکے حاجی بننے. اسرافیل کہتا ہے یار ابھی تو ڈر سے جا نہیں رہا تھا کہ غیر حاضر نہ ہو جاؤں. توجہ خدا کے لیے, جا کے ہر بندہ میں نے جملہ لے گا. ابھی ڈر سے نہیں جا رہا تھا کہ میں گیا تو غیر حاضر ہو جاؤں گا. یہ کھڑے کھڑے تجھے ہو کیا گیا ہے کہ تو نے رجسٹر بھی پھینک دیا ہے, تو چل بھی پڑا اللہ سے بغیر پوچھے. کہتا ہے یار میں اور تو دونوں
اس وجہ سے نہیں جا رہے تھے نا کہ اگر ادھر چلے گئے تو اللہ ناراض نہ کہیں ہو جائے. توجہ ہے آپ کی؟ اینا نے یار پہلا پانی نہیں. اچھا چلو میری جانب دیکھو جی، ہم اسی لیے نہیں جا رہے تھے نا کہ اگر ادھر چلے گئے تو اللہ ناراض نہ ہو جائے. ملک الموت کہتا پگلے مجھے سمجھ ہی اب آئی ہے، اب اس کی ناراضگی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، رضائیں تو ادھر چلی گئی ہیں جدھر ہم نے جانا ہے. شاباش، خوش رہو جی، مہربانی غلام حسین، خوش رہو جی. کہتا رضائیں تو چلی گئی ہیں ادھر جدھر ہم نے جانا ہے، میرا مشورہ ہے تجھے بھی میرے پیچھے پیچھے چلا. یہ بھی دونوں آئے. توجہ، طواف کر رہے ہیں. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جی مالک. بیٹا سمجھ آ رہی ہے نہ آئے تو بے شک پوچھ لیا جی. کئی تو مول صاحب تسی بھول گئے ہو، مولوی اپنا ہی. ہاں اپنا ہی نہیں یار، غلام صاحب سمجھایا نا اپنا ہی مولوی گھردہ بندہ ہے. دیکھنا میری جانب جی، سب طواف کر رہے ہیں. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جی مالک. کہا تیری عدم موجودگی میں میکائیل علی کا پہرا دے گا، جا کے بڑے بھائی کی خبر تو لے کہ مصطفیٰ کیا کر رہا ہے. توجہ، آپ سب جانتے ہیں کہ میرے نبی ایک غار میں چھپے ہوئے تھے. جو نہ بولے اس کو غار کا واسطہ بولے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے صرف غار کا واسطہ دیا، اب نہ بولے تو سانپ کا واسطہ دوں گا. مہربانی جی، اللہ سلامت رکھے. ہاں جا کے دیکھو میرا محبوب کیا کر رہا ہے. وہیں کھڑے کھڑے جبریل نے شاپر ملکوتی پہ زور دیا، 2 پر مارے، اس غار کے قریب آیا جہاں میرے نبی چھپ کے بیٹھے تھے. غار کے اندر داخل ہونے لگا. اب میں دیکھتا ہوں تیرا ذوق سماعت کیا ہے، میرے سامنے علی والے ہیں یا کوئی غیر ہیں. میری جانب دیکھو، اندر داخل ہونے لگا. قریب سے آواز آئی کف، رک جا، منانتا، کون ہے تو؟ جبریل نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، یہ روکنے والا ہے کون؟ نظر تو کوئی نہیں آ رہا. پھر داخل ہونے لگا، آواز آئی کیف منانتا. میں نے کہا نہیں رک جا، پہلے تعارف کرا تو کون ہے. اب جبریل نے ظفر بٹو غور سے دیکھا نا تو حضرت عنکبوت حضرت عنکبوت صاحبہ. عنکبوت نہیں جانتے؟ او مکڑی جڑی جالا بندی ہے، جالا کدی نہیں دیکھا؟ جالا تو اینی کو ہوندی چھوٹی جئی، اسے عربی میں کہتے ہیں عنکبوت. پوری سورت عنکبوت ہے قرآن میں، پوری سورت سورہ عنکبوت اس کا نام ہے. ہاں کوئی اتنا اہم معاملہ تو تھا، اللہ نے پوری سورت بھیجی اس مکڑی کی شان میں. یہ بیٹھی ہوئی تھی. جبریل نے دیکھا یہ تو عنکبوت بیٹھی ہوئی ہے. جبریل کہتا ہے تو نے روکا؟ کہتی ہے ہاں. جبریل کہتا ہے مجھے جانتی ہے؟ کہا تجھے جانتی بھی ہوں، تجھے پہچانتی بھی ہوں. شاباش شاباش، خوش رہو جی، بولا زندگی کرے تمہاری. کہنے لگی تجھے جانتی بھی ہوں، تجھے پہچانتی بھی ہوں. کہتا پھر روکا کیوں؟ کہنے لگے میری اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا تو. کہتا ہے مجھے پہچان، میں جبریل ہوں، تیری اجازت نہ لوں تو، اجازت نہ لوں تو. میری جانب دیکھو، کچھ کہنا چاہتا ہوں، اجازت نہ لوں تو. کہتی ہے سن لے تیرے نورانی پروں پہ آج چوٹ لگنے کا پہلا دن ہوگا. اللہ اکبر، خوش رہو جی، خوش رہو، مولا زندگی کرے تمہاری. کہنے لگی تمہاری پروں پہ چوٹ لگنے کا آج پہلا دن ہوگا. جبریل کہتا کیا پدی، کیا پدی کا شوربہ؟ تو اپنی جسامت دیکھ تو شے کیا ہے اتنی کہ مجھے سید الملائکہ ہوں، روح الامین ہوں، اللہ کا سب سے قریبی ہوں، مجھے تڑی لگا رہی ہے. پیچھے ہٹا، نہیں لوں گا تیری اجازت. آگے بڑھ کے، آنکھیں میری آنکھوں میں رہیں، آگے بڑھ کے اس نے اپنا دایاں پر مارا. اس کے جالے پر سسکی نکلی. ہائے اللہ اکبر،
خوش رہو جی. حیداری شاباش. ہائے میری نکلی ہے, تیرے منہ سے نعرہ نکلنا چاہیے, نعرہ حیداری. ہائے کر کے پیچھے ہٹا, زد میں پھر بھی رہا, اجازت نہیں لی نہ مانگی, آکڑ تھی نا سید الملائکہ روح الامین ہوں, پھر پیچھے ہٹا, دوڑ کے آیا. یہ اصول ہے چند بیٹے کہ آپ کسی دیوار کو دھکا دینا گرانے کے لیے, وہ نہ گرے غلام حسین, تو بندہ پیچھے سے دوڑ کے آتا ہے تاکہ قوت میں طاقت میں اضافہ ہو. دوڑ کے آیا, دوسرا پر مارا, دوڑ کے آیا, تیرے چہرے کی ہوائیاں دیکھ رہا ہوں, اڑی ہیں یا ابھی باقی ہیں. دوڑ کے آیا, دوسرا پر مارا اور منہ سے نکلا یا علی. بس یا علی منہ سے نکلنا تھا. عنکبوت کہتی ہے بس 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 بس, یہی تو اس کے جالے کا راز تھا. میں نے ناد علی پڑھ کے بنایا تھا, تو میرا پیر بھائی نکلا. شاباش, خوش رہو جی. مشر مولا زندگی کرے تیری. کہتے ہیں تو میرا, سارے بولو جی. نہیں یہ سواد نہیں آیا, ملانگ نے نعرہ لایا, سواد نہیں آیا. یا علی, شاباش شاباش. یا علی مولا, مولا زندگی کرے مومنین کی, علی والوں کے مولا زندگی کرے. کہتی ہے تو میرا پیر بھائی نکلا ہے, اب تو اندر جا سکتا ہے. جبریل غلام حسین اندر داخل ہوا, جو اندر کا منظر تھا میں سنسر کر رہا ہوں. ایک تو میں سرکاری ملازم ہوں, پچھوں کوئی نہیں چھڑاندہ. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑوں کو, تسی مومن آتے ہو پیسے لیندے نے, مرنا آپ ہی ہونا, زبان تامی آپ ہی گران, لہذا اگلا جملہ میں سنسر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. میری جانب دیکھو, اب بہتر یہ ہے, میرے نبی اس غار ہرا سے نکلے. غار ہرا سور سے, ہرا نے غار سور سے. سور کو عربی میں سانپ کہتے ہیں, یعنی سانپ والی غار, اس کا نام ہی یہ ہے, سانپ والی غار. اور اتنی دنیا ڈری ہے اس سانپ سے کہ اب حج کرنے جاؤ نا تو اس پہاڑی پہ بدو جانے نہیں دیتے, اتنا سانپ نے ڈرایا ہے. آج بھی کہتے ہیں نا اس پہ نہیں جانا, حاجیوں کو منع کرتے ہیں. میں کیا, مجھے کسی نے نہیں جانے دیا, یہ ادھر نہیں جانا, ادھر کچھ نہیں ہے. کہتے پتہ کیا, ادھر لاش ہے, لاش ہے, کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کچھ نہیں ہے تو جانے دو. کچھ تو ہے نا, ربنا کر رہے ہو کہ یہاں وہاں جا کے پاکستان میں لوگوں کو بتائے نا کہ وہاں تھا کیا. میری جانب دیکھنا جی, نبی نکلے غار سور سے, ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے. تھک گئے تو چھوڑ دوں. ابو ایوب انصاری کے گھر میرے نبی پہنچے, یہ سب نے سنا ہوا ہے. ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے, وہاں جا کے میرے نبی نے علی کو خط لکھا. علی کو خط لکھا, توجہ خدا کے لیے, میرے لفظوں کا لہو نہ کرو, میری جانب دیکھو. نبی نے علی کو خط لکھا, یا علی انی مشتاقن الی رؤیتک, یا علی میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. نبی کہہ رہے یا علی میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں. ساگلے کے مومنو جملہ خریدو تو کہوں, یہ وہ کہہ رہا ہے یا علی میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں جس کا مشتاق وہ ہوتا ہے. ہاں مہربانی بچوں, جس کا مشتاق وہ ہے, وہ علی سے کہہ رہے یا علی میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں. جو ہی میرا خط ملے, فرحل الیہ بنا بالفواتیم فی اللیل بالنہار, یعنی جو ہی میرا خط ملے نا, تینوں فاطماؤں کو ساتھ لے کر دن کی روشنی میں